کا پیٹرن ایسا بن رہا ہے. یہاں کا مطلب میرا مطلب ہوتا ہے یہ جو انوائرمنٹ جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے, وہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. یہاں پر کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب انسان بیٹھ کر سوچ سکے ہو کیا رہا ہے. سائلنس یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہاں پر اگر کچھ بھی ہے, مثلا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پیچھے کیا ہوگا, میوزک ضرور بجے گا. آپ کا دماغ سوچ نہ سکے. اچھا گھر میں کچھ نہیں ہو تو کیا چلتا رہے گا, ٹی وی چلتا رہے گا. کیوں؟ سائلنس سے اتنی بیزاری کیوں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام میں خاموشی کو عبادت کے برابر کا درجہ ملا ہوا ہے. عبادت کے برابر کا خاموشی, سوچنا سمجھنا. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے, البتہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کانٹیکس میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ چیزیں مذاق ہوتی ہیں. میرے ساتھ ایک بہت برا تجربہ ہوا ایک دفعہ. آیت اللہ طباطبائی کا ایک واقعہ ہے جس واقعے کے اندر اپنے استاد کی ریکمینڈڈ انہوں نے ایک ذکر کو کیا, اور اس ذکر کو کرنے کی وجہ سے ان کو کچھ چیزیں کشف کے طور پہ پتہ چلنا شروع ہو گئیں. اس مکاشفے کے اندر ان کے سامنے کوئی حور بھی آئی. اچھا اب وہ اس کا ایک واقعہ ہے, میں نے کہیں پہ بغیر کانٹیکسٹ کے وہ واقعہ سنا دیا. اچھا سمپلی یہ ہوا کہ وہ لوگ کئی مہینے تک اس کا مذاق بنا کے گھومتے رہے. بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے ان لوگوں کو آیت اللہ طباطبائی کے مذاق اڑانے کی طرف دھکیل دیا. افسوس ایک اور اس بات پہ ہوا کہ اتنا بھی کانٹیکسٹ نہیں جانتے. کیوں نہیں اتنا ہم لوگ محروم رہ گئے کہ ہمیں اتنی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا بھائی اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا کریں تو مذاق مت اڑایا کریں, کیونکہ مذاق اڑانے والا پھر مصیبت میں پھنس سکتا ہے. امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو کئی لیٹرز لکھے ہیں, وہ ایک بک میں پبلش ہوئے. تو اس میں ایک موقع کے اوپر لکھا کہ دیکھو احمد, اگر تمہارے سامنے کوئی مانوی مقامات کو بیان کرے اور تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرنا, کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مذاق مت اڑانا, ورنہ تم ان مانوی مقامات سے محروم رہ جاؤ گے. اس طرح کی انہوں نے نصیحت کی. تو بعض اوقات ہم لوگ تو اب یہاں پہ بولنے سے ڈرنے لگے کہ بھئی اس ٹائپ کی باتیں جو وہ یہاں پہ کسی اور کانٹیکس میں لے لی جاتی ہیں, پھر لوگ اس کا مذاق اڑائیں تو بیچارے کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں. بہرحال اس طرح سے ہوا کہ آیت اللہ بہجت اپنے کسی استاد کے پاس جایا کرتے تھے جن کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی. لوگ ان کو سمجھتے تھے یہ دیوانے ٹائپ کے ہیں, وہ اتنے بڑے عارف ٹائپ کے تھے کہ لوگ ان کو دیوانے ٹائپ کے سمجھنے لگے تھے. تو ان کے والد کو کہیں پتہ چلا, آیت اللہ بہجت کے والد کو, کہ بھئی آپ کا بیٹا جو نجف گیا تھا وہ ایک ایسے آدمی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ محبوس الحواس ہے, اس کے حواس صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے والد کو بہرحال پکچر صحیح نہیں پتہ چلی, وہ بیچارے گھبرا گئے اور انہوں نے لکھ کر بھیجا اپنے بیٹے کو آیت اللہ بہجت کو کہ بھئی آپ اس استاد کے پاس مت جایا کریں جس کے بارے میں اتنا زیادہ شہرت اچھی نہیں ہے. تو آیت اللہ بہجت جو اپنے والد کے حکم کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے, وہ گئے اپنے استاد کے پاس اور کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, میرے والد نے اس طرح سے لکھا. بارہ انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی, ان کے والد کو سمجھ میں نہیں آئی بات. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے اگر میرے بیٹے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا اور تم نہیں جانا آئندہ ان کے پاس. تو اپنے استاد کے پاس گئے, کہا میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, اپنے مرجع تقلید کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی ایسی ایک صورتحال میں جب استاد بہت بڑی ضرورت ہے اور باپ بھی منع کر رہا ہے تو اب کرنا کیا ہے. تو اپنے مرجع تقلید کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں اپنے باپ کی ماننی پڑے گی, تم اپنے باپ کی مان لو اور اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر تمہارے لیے راستے کھولے گا اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے. تو وہ استاد کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی اس طرح سے ہو گیا, مرجع تقلید نے بھی کہا ہے کہ باپ کی ماننی چاہیے اور مجھے جو ہے وہ اب آپ میرے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مت آؤ کل سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو میری زندگی کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ مجھے گائیڈ کر رہے تھے زندگی کے ہدف کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خاموشی اختیار کرو اور خاموشی میں غور و فکر کی طرف جاؤ تو خدا تمہیں گائیڈ کر دے گا, خدا تمہیں گائیڈ کر دے گا. اب پتہ نہیں آیت اللہ بہجت کو اس خاموشی میں کیا مزہ آیا, انہوں نے اس کو تقریباً 2 سال تک اس طرح پکڑ لیا کہ سوائے واجبات کے وہ بولتے ہی نہیں تھے, سوائے واجبات کے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر درس و بحث میں بولتے تھے, درس میں ڈسکشن وغیرہ کے اندر بولتے تھے, اور باقی کسی دوست سے مثلا بازار میں ادھر ادھر وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. اچھا سائلنس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں, خاموشی کی, غور و فکر کی اتنی اہمیت ہے. اچھا جو اس سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے, یہ ویلیو کے ہی اگینسٹ ہے. یہاں پر یہاں خاموشی پسند نہیں ہے لوگوں کو, اور اس خاطر سوچنے سمجھنے کا کھانا جو ہے وہ کافی حد تک خالی ہوا ہے کہ ہمیں لائف کے بارے میں سوچنا ہے کچھ. تو اب آپ اس کا ایک حل نکال سکتے ہیں. تو ہمیں تو حل چاہیے ہوتا ہے نا, کہ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی صبح کی مثال کے طور پر واجب نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے آپ 4-5 منٹ بہت کہہ رہا ہوں, 4-5 منٹ نکالیں
اور اس میں خداوند متعال سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ 4-5 منٹ میں بہت کہہ رہا ہوں، شروع میں 30 سیکنڈ 1 منٹ بھی نکالنے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس میں آپ خدا سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آپ کے سجدے میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ آپ اس کام کو کر سکیں۔